بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کر دیتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جی تو یہ کلمہ توحید کی بے پرواہی ہے کہ کسی بھی چیز کو روکا نہ جائے اور کھلم کھلا غلط کام کیا جائے۔ یہ کلمے کی توحید وہ ہے بے پرواہی۔ ہاں، اب آپ ہی ذرا انصاف کیجئے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے؟ اس کو روکنے یا بند کرنے کی یا کم سے کم تقلیل کی کوئی سعی، کوئی کوشش کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے سارے اسباب خود ہی پیدا کر رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی کچھ نقصان پہنچے گا؟ اگر کہیں پہ کوئی عذاب آ رہا ہے اور وہاں سبھی طرح کے لوگ ہیں تو جو دیندار لوگ ہیں کیا ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب کو اثر پہنچتا ہے، چاہے کوئی دیندار ہو چاہے کوئی بددین ہو، دنیا میں سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شعو پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قضا پر تشریف فرما تھے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں کہ کیا بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ مبادہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم سوال کرو سوال پورا نہ ہو، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دنیا میں تماسے اور مصالحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی میں ہی مظہر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے مگر دعا قبول نہیں ہوگی، تم مدد چاہو گے مدد نہیں آئے گی، مغفرت مانگو گے مغفرت نہیں ملے گی۔ خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، جس کا یا ایھا الذین آمنوا
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس کا مطلب ہے یعنی کہ ترجمہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ اب دوسری جگہ ایک اور ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ ترجمہ ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منصور میں روایت ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر اگر تم دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہم اپنی ترقی کے بیج خود ہی بو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بہی خواہاں قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کو شاہ اور سائی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہو، سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جس چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ بتا رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سب سے اچھی اور صحت والی ہے؟ بھائی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، ہر آدمی مانتا، ہر مسلمان مان رہا ہے، لیکن ان کی نہیں مان رہے ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے ہیں، اس لیے تو آج ہم پریشان ہیں۔ وہ بھی پہلے ساتھ ساتھ ہے، جیسا انہیں ماننا ہے تو ان کی ماننا۔ اب جیسا انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اس چیز کو آپ کو چلو گے تو یہ مرض ہے، ہم ادھر کو نہ جا کر کے ادھر کو چل رہے ہیں، جی ہم تو یوں کر رہے ہیں، ہم تو یہ تو شفا ہے، تو اس لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے آج بتا نہیں الٹا ہو رہا معاملہ۔ جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ بتا رہے ہیں وہی چیز ہمارے نزدیک شفا ہے، صحت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت تک، کیا فرما رہے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ ہو جائے، جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی اوروں کی طرح ترقی کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے آپ، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرہ من نصیب۔ ترجمہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کھیتی میں ترقی دیں گے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے
اور آخرت میں اس کو بے شک کچھ نہیں دیں گے۔ یہ بیان القرآن یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ کچھ ہی ہے جی بس، دوسری جگہ سے فرار۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصیب العین بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصیب بنا لیتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں سے جتنا اس کے لیے مقدر ہے اس سے زیادہ اس کو ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا، تیرا فقر بند نہیں ہو سکتا اور تو ہر ٹائم روتا ہی جھینکتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے، اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ ملا نے ایسی ہی لالچ میں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے مسرت کا سبب ہوں گی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعے سے ہے تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوں گی وہ ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی تو مجبوری ان کو ہوگی جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں، اور آپ جیسے محسن ومربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، اگر یہ ملا نے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن پاک میں بھی صاف طور سے موجود ہے تو پھر تو ان کی ضد سے منہ پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملا نے خواہ کتنے ہی نااہل ہوں مگر جبکہ صحیح ارشاد باری اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان ارشاد کی تعمیل فرض ہے۔ جی یہ بتا دیا کہ وہ ملا چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اب آپ پر بھی فرض ہے کہ ان کی مانیں۔ کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بھنگی تھا۔ سمجھے بات کچھ؟ اگر آج کوئی اعلان سرکاری طرف سے ہوئے اور کوئی بھنگی کر رہا ہے تو ہر آدمی اس کی اعلان کی پیروی کرے گا نہیں کرے گا؟ یا کوئی یوں کہہ دے گا نہیں یار یہ تو بھنگی کا کر رہا تھا اعلان، میں نہ کرتا اس کی پیروی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو وہی بات یہاں ہے، یہ اعلان اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس اعلان کو کرنے والا چاہے کوئی غریب ہو، مزدور ہو، نیچی جاتی کا ہو، کوئی مؤذن ہو، کوئی عام آدمی ہو، سب کی بات سنو۔ کیوں کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کہہ کیا رہا، یہ دیکھو یہ کس کون لیا، یہ دیکھو کہ بات کس کی ہے اور ماننے کی۔ جی ہاں، تو یہ مثال بھی دے دی ہے۔ آج ہم چیخ کے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں مانتے، ہے نا؟ یہ پھر ہم کہہ رہے ہیں یار اللہ کی مدد نہیں آئی تو کہاں سے آئے گی جب ہم لوگ خود ہی ہٹ گئے تو؟ ہاں الٹا ہوا پڑا۔ آپ حضرات یہ نہ فرمائیں کہ مولوی جو دینی کاموں کے لیے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ دنیا سے ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا جہاں تک خیال ہے حقیقی مولوی اپنی ذات کے لیے شاید ہی کبھی کوئی سوال کرے، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہے اسی قدر استغنا سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ البتہ کسی دینی کام کے لیے سوال کرنے میں انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ ماجور ہے جتنا اپنے لیے سوال نہ کرنے میں۔ ایک عام اشکال یہ کہا جاتا ہے کہ دین محمدی
علیہ الصلاۃ والسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں، اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اس دین کے اندر جو ہے دنیا تو ہے نہیں، آخرت ہی آخرت ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنیے آپ، قرآن کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ اس آیت شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا تمام قرآن پاک میں عمل کے لیے ہے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اول تو آیت شریفہ کی تفسیر فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور علماء تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے جو آیت شریفہ کی تفسیر منقول ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔